ایران کے ساتھ معاہدے پر ڈیجیٹل دستخط ہو چکے، اب نیا ہرمز جمعہ کو مکمل طور پر کھل جائے گی۔ اہم یہ ہے تیل کی قیمتیں کم ہوں اور اسٹاک مارکیٹس اوپر جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی ہم منصب میکرون کے ساتھ ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ معاہدے پر دستخط کے لیے جے ڈی وینس آئیں گے۔ دستخط کے بعد ڈیل کا مسودہ جاری کیا جائے گا۔ ایران کے پاس اب جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے کی امید ہے۔ وعدوں پر عمل سے پہلے ایران کو پابندیوں میں ریلیف نہیں ملے گا۔ ایران کے معاملے پر اتحادیوں سے مدد کی ضرورت نہیں، دیکھیں گے کہ لبنان کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ صدر میکرون بولے کہ فرانسیسی فوج آبنائے ہرمز میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انحصار امریکہ کی جانب سے ہماری پیشکش قبول کرنے پر ہے۔ صدر ٹرمپ G7 اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس کے شہر ایویان میں موجود۔ دوسری جانب ٹرمپ، وینس اور غالباف نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب جمعہ کو ہوگی۔ ایرانی صدر نے تصدیق کر دی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ معاہدے کے بعد خطے میں امن و استحکام کے لیے نئے اقدامات کا آغاز ہوگا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ معاہدے کے بعد امریکہ اور ایران میں مزید بات چیت ہوگی، مذاکراتی عمل کو تجربات کی بنیاد پر آگے بڑھائیں گے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ ایران نے امریکہ کو معاہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی ختم ہوگی۔ حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات 60 دن میں ہوں گے۔ جوہری معاملات اور ایران پر پابندیوں کا خاتمہ زیر بحث آئے گا۔ اثاثوں کی بحالی، ناکہ بندی، جنگ کے خاتمے پر بات کی جائے گی۔ مذاکرات میں ایران کی تعمیر نو کا طریقہ کار بھی زیر بحث آئے گا۔ ایرانی فوجی طاقت نے معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد کی۔ لبنان میں جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ ہوگی۔ ایران اور امریکہ میں مفاہمت کی یادداشت پر جمعہ کو جنیوا میں دستخط کیے جائیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، انہوں نے کہا کہ معاہدے کا یہ مطلب نہیں کہ جرائم اور مظالم کو معاف یا فراموش کر دیں گے۔ اسرائیلی اور امریکی مظالم کبھی نہیں بھولیں گے۔ جنگ کے دوران ایران کے اعلیٰ رہنما شہید ہوئے۔ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران ہر صورت معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ امریکہ وعدے پورے کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ امن عمل میں کردار پر دوست ممالک کی کاوشوں کے معترف ہیں۔ 100 دن ایرانی عوام نے اپنی حکومت اور فوج کا ساتھ دیا۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے $300 ارب کے فنڈز تک رسائی مل سکتی ہے۔ $300 ارب کے فنڈز خلیجی ملکوں کی جانب سے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ ایران کی فنڈز تک رسائی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے مشروط ہوگی۔ معاہدے کی شرائط پوری ہونے پر ایران فنڈ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ ہونے والے نئے معاہدے کو امریکی عوام کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام میں جے ڈی وینس نے معاہدے کی تفصیلات واضح کر دیں۔ کہا، ایران اگر اپنا رویہ درست رکھتا ہے تو خلیجی عرب ممالک وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ امن کا دشمن اسرائیل ایران امریکہ معاہدے سے ناخوش۔ لبنان کے جنوبی علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے پر اصرار۔ اسرائیلی وزیر دفاع قاٹس نے کہا ہے کہ لبنان میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اگر ایران نے اسرائیل پر حملے کیے تو جواب دیں گے۔ دوسری جانب لبنان کے صدر جوزف اون کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم، کہا کہ معاہدے میں لبنان پر حملے روکنے کو شامل کرنا مثبت پیش رفت ہے۔ امید ہے کہ معاہدہ خطے میں پائیدار امن، ریاستوں کی خود مختاری کے تحفظ اور عوام کے حقوق کے احترام کا باعث بنے گا۔ ایرانی فوج کا امریکہ اور اسرائیل کو انتہائی سخت پیغام۔ ترجمان نے کہا کہ اگر دشمن نے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی تو ایران کا رد عمل فوری اور انتہائی سخت ہوگا۔ ایران معاہدے کی مدت کے دوران اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید طاقتور بنائے گا۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا اور خطے کی فوجی صورتحال کو معاہدے سے پہلے والی حالت پر واپس لے جایا جائے گا۔ ایران امریکہ امن معاہدہ خیبر پختونخوا کے عوام فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کے معترف، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان نے امن عمل میں اہم کردار ادا کیا، ثابت کر دیا کہ پاکستان دنیا کے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امن معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے شکر گزار ہیں۔
ایران معاہدے کے بعد معاشی اہداف میں بہتری کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا ایران جنگ کے خاتمے کے بعد پاکستان 2027 کے لیے اپنی معاشی بہتری دیکھ رہا ہے۔ بجٹ میں فوری تبدیلی کرنا بھی قبل از وقت ہوگا۔ جنگ کے دوران توانائی کی بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، سپلائی چین کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ تنازع نے مہنگائی کو دوبارہ 2 ہندسوں میں پہنچا دیا تھا۔ پاکستان مزید عالمی بانڈز کے اجراء کا خواہاں ہے۔ کمرشل قرضوں سے قرض دہندگان کا پروفائل تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر جائزہ اجلاس۔ کہا وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے لیے 100 میگا واٹ شمسی بجلی کی فراہمی منصوبہ کے تمام تر اخراجات اٹھائے گی۔ وزیر اعظم کا منصوبے پر کام کی رفتار تیز اور منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک میں سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایران امریکہ مفاہمت کے بعد خطے کی صورتحال پر غور۔ مفاہمت کو خطے کے امن استحکام کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے معاہدے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے مذاکرات اور حکومتی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر ریاض صادق کی زیر صدارت جاری۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے بجٹ عاشورہ محرم سے قبل منظور کرانے کی حکمت عملی مرتب کر لی۔ حکومت بجٹ بحث کے 40 گھنٹے پورے ہوتے ہی اسے سمیٹے گی۔ کٹوتی تحریک کو 1 دن کے اندر اندر سمیٹا جائے گا۔ پنجاب کا 5131 ارب روپے حجم کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبے کی تاریخ کا پہلا پیپر لیس بجٹ ہوگا۔ وزیر خزانہ پنجاب میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان دوپہر 2 بجے ایوان میں پیش کریں گے۔ ارکان کو بجٹ دستاویزات ڈیجیٹل انداز میں فراہم کرنے کے لیے ایوان میں جدید ٹیبلٹس نصب۔ پنجاب اسمبلی کو یورپی یونین کی IP5 پروگرام کے تحت 380 ٹیبلٹس فراہم کیے گئے۔ پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے عوام نے اچھی امیدیں وابستہ کر لیں۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت ایسا بجٹ پیش کرے جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ بادلوں نے برسنے کی پلاننگ کر لی۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 20 جون تک آندھی طوفان بارشوں کی پیشگوئی۔ بالائی اور وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ پنجاب، اسلام آباد، KB کے مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں 22 جون تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ راولپنڈی، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ شدید آندھی اور ژالہ باری سے کمزور ڈھانچوں، سولر پینلز، سائن بورڈز اور کھمبوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔